السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس میں ہم نظم نمبر جو 4 ہماری ہے اور حصہ نظم میں سے آخری نظم ہے جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال اور موضوع سخن ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آج ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس میں سب مشکل الفاظ کے معانی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشعار ہیں اس کی ہم تشریح بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ علامہ محمد اقبال کا تعارف ہم بیان کریں سب سے پہلے کہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوئے اور والد کا نام ان کے شیخ نور محمد تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ سے حاصل کی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج جو لاہور ہے وہاں سے فلسفی، جس کو ہم اردو میں فلسفہ کہتے ہیں، اس کے اندر ایم اے کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے یہ یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور اس کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہاں سے حاصل کی اور وطن واپسی پر آ کر انہوں نے وکالت کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد دیا اور خطبہ الہ آباد کے اندر مسلمانوں کو ایک علیحدہ پہچان اور ایک علیحدہ سلطنت کا خواب دکھایا انہوں نے، جس کی بنیاد پر تحریک پاکستان جو ہے اس نے بہت زور پکڑا اور ان کے ان خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امت مسلمہ کے اندر ایک جوش جو ہے وہ بیدار ہوا اور یہی اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی ایک نئی لہر کو پیدا کیا اور 21 اپریل 1938 کو اسی آزادی کی لہر کو پیدا کرتے کرتے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ہماری آج کی نظم جو ہے جس کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اور جس کے جو شاعر ہیں یہ ہیں علامہ محمد اقبال، اور یہ نظم ہمارے پاس جو ہے یہ لی گئی ہے بانگ درا، جو ان کی ایک کتاب ہے، مجموعہ کتاب، اس میں سے یہ لی گئی ہے جو نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس میں سے جس کا خلاصہ ہمارے پاس یہ ہے، جس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق دینا چاہ رہے ہیں علامہ محمد اقبال۔ ظاہری طور پر تو یہاں ایک درخت کا ذکر کیا ہے، شاخ کا ذکر کیا ہے، موسم خزاں کا ذکر کیا ہے اور ایسی شاخ کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے، یعنی کہ شاخ جو ہے وہ خزاں کے موسم میں اگر شجر سے ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر دوبارہ کبھی بہار آ نہیں سکتی، بھلے فطرتی طور پر جو ہے وہ ہزاروں بہاریں آتی رہیں اور بادل گرجتے رہیں اور برستے رہیں اور پانی جو ہے اس کے اندر وہ بھیگی رہے، مگر اس کے باوجود اس کے اوپر کبھی بہار نہیں آ سکتی۔ ظاہری طور پر تو مطلب اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بہار کا تذکرہ کیا ہے، موسم خزاں کا تذکرہ کیا ہے، درخت کا تذکرہ کیا ہے، شاخ کا تذکرہ کیا ہے، مگر یہاں پر یہ بات ہمیں علامہ محمد اقبال جو ہے وہ ہمیں اتحاد اتفاق کا جو ہے وہ درس دے رہے ہیں اور درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں باہمی طور پر متحد ہو کر رہنا چاہیے، امت مسلمہ کو متحد ہو کر رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بار ہم میں سے جو شخص بھی علیحدہ ہو گیا تو وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا ہے، لہذا جڑنے کے لیے آپس میں متحد رہنا باقی ہے، ساتھ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ ہے کہ سب مسلمان ایک جسم ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں بیان فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی ایک آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے اور اگر اس کے سر پر تکلیف ہو تو بھی سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال بھی اس طرف جو ہے یہ ہمیں اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو آپس میں متحد رہنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے وہ بڑی متعدد بار مختلف اشعار کے ذریعے سے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، جس میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ اور اس کے علاوہ شعر ایک اور بھی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر ہمیں اخوت اور بھائی چارے کی بات کی گئی ہے، بنیادی طور پر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کر رہنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اور یہی بات یہاں پر اس کے ٹائٹل سے بھی، عنوان سے بھی نظر آتی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے، یعنی کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ شجر کے ساتھ وہ ہے جڑا رہے، اور امید جب وہ جڑا رہے گا تو تبھی جا کر وہ بہار کی امید کو رکھ سکتا ہے، ورنہ اس سے بغیر امید جو ہے بہار کی اس سے کبھی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس شاخ پر کبھی خزاں بہار نہیں آ سکتی جو ایک دفعہ درخت سے جو ہے وہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو بات کہی گئی ہے، ہم آغاز کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ پہلے اس کے جو ہے وہ شعر سے، اور شعر پہلا یہ ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس جو مشکل ہے وہ ہے ڈالی، جس کا مطلب ہے ٹہنی۔ دوسرا جو لفظ ہمارے آج کے اس جو پہلا شعر ہے اس کے اندر
وہ ہے فصل، جس کا مطلب ہے جی موسم۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے خزاں، اور خزاں کو ہم کہتے ہیں پت جھڑ کا موسم۔ چوتھا ہمارے پاس جو یہاں جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے ہری، جس کا مطلب ہے سبز۔ پانچواں ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے سحاب، جس کا مطلب ہے جی بادل یا گھٹا۔ چھٹا لفظ ہمارے پاس یہاں نہیں ہے۔ شعر میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل بھی اس کا جو ہے وہ دوبارہ اس کو ہرا بھرا نہیں کر سکتے، یہ ان کے ممکن نہیں ہے، بس میں نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈالی اور شجر کو جو ہے وہ علامہ اقبال نے یہاں پر استعارے کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے، جس کا ظاہری مطلب جو ہے وہ شاخ اور درخت کا ہے۔ درخت ہم کہتے ہیں پوری امت مسلمہ کو، اور جبکہ شاخ اس کے اندر ہم ایک فرد واحد کو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے علامہ اقبال کی جانب سے کہ ہر امت مسلمہ کے فرد کو پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ جمے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر بہت سے کام ایسے جو ناممکن ہیں وہ ممکنات کے اندر بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے۔ اس میں سے علامہ اقبال نے اس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر امت مسلمہ کے سے وہ الگ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر کبھی بھی اس کے اوپر دوبارہ بہار نہیں آ سکتی، کسی صورت کے اندر وہ اکیلا تنہا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے یہ کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ بات بھی اس بات کی تائید کرتا ہے اس میں سے، اور اسی لیے اسی سے آپ کہہ لیں کہ متعلقہ جو شعر ایک اور جو میں نے پہلے خلاصے میں بھی بیان کیا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، جس کے اندر یہ بات جو ہے یہ کہی جا رہی ہے اس میں سے۔ اگر شعر نمبر 2 ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے۔ سو لازوال ہمارے پاس ہے لفظ جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ لازوال کا لفظ ہمارے پاس ہے جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ اگلا سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ غیر فانی جس کو ہم کہتے ہیں لازوال کہتے ہیں، عہد خزاں ہم کہتے ہیں جی پت جھڑ کا موسم۔ لفظ نمبر 8 ہمارے پاس جہاں پر ہے واسطہ، جس کا مطلب ہے تعلق، جبکہ لفظ نمبر جو 9 ہمارے پاس ہے وہ ہے برگو بار، جس کا مطلب ہے جی پتے اور پھول۔ شعر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگو بار سے، جس کا مفہوم ہمارے پاس یہ ہے کہ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہوئی تو اس پر ہمیشہ کے لیے سکوت مرگ طاری ہو گیا، اب اس پر پھل پھول بھی نہیں آئیں گے۔ ایک بڑی سیدھی سی جو ہے مثال اس کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ خزاں آ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جو شاخ علیحدہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ بہار نہیں آ سکتی ہے، پھر چاہے دوبارہ آپ کہہ لیں کہ پھول اور پتوں سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ایک دفعہ کٹ کر علیحدہ ہو گئے یعنی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جڑ نہیں سکتے، اور ان کے اوپر کبھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ کبھی لازوال جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، تو ہمیشہ سے ان کے اوپر وہ زوال ہی رہے گا۔
اس کے بارے میں علامہ اقبال جو ہے وہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں، ایک شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے سے وہ مسلم امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے، یعنی کہ وہ کبھی پھر سے ہری نہیں ہوتی ہے، پھر سے کبھی اس کے اوپر عروج نہیں آ سکتا، پھر سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے شاخ۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو فرد ایک ہے جس کو استعمال کیا گیا کہ 20ویں صدی کے شروع کے اندر مسلمان انگریزوں سے خوفزدہ تھے اور مایوس بھی تھے، لیکن سچ جو ہے وہ مسلمانوں کا جوہر تھا، اسی لیے وہ ان صفات سے محروم ہو چکے تھے۔ تو بنیادی طور پر علامہ اقبال جو ہے وہ عہد رفتہ کو یاد دلاتے ہیں، جن کے بارے میں یہ بات ایک شعر کی صورت میں بھی کہی گئی ہے کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے وہ آزادی کے جذبے کو یاد دلاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں اور عہد رفتہ کو یاد دلاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر سے متحد ہو جائیں اور ان اصولوں کو اپنائیں جن اصولوں کی بنیاد پر وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے کامیاب ہوتے تھے۔ تو اس بات کی طرف بیسیکلی مسلمانوں کی جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے علامہ اقبال کی جانب سے، اسی لیے یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کہ جی خزاں ہمیشہ سے اس کے واسطے جو ہے یہ لازوال ہے، کبھی جسے کبھی زوال نہ ہو اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آ سکتا، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ اور ایسی شاخ جو علیحدہ ہو گئی اور ایسی امت جو علیحدہ ہو گئی، وہ لوگ جو علیحدہ ہو گئے، ان پر کبھی نہ تو پھول کھل سکتے ہیں نہ ہی ان پر کبھی پتیاں آ سکتی ہیں۔ اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے جی، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستاں جو ہے ہم یہ کہتے ہیں باغ کو، لفظ نمبر 10 ہمارے پاس ہے، اور 11واں جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے مشکل، وہ ہے جیب گل۔ جیب گل سے مراد پھول جس میں زردانے ہوتے ہیں۔ لفظ نمبر جو 12 ہمارے پاس موجود ہے، زر کامل عیار۔ زر کامل عیار سے مراد ہمارے پاس ہے جی خالص سونا۔ شعر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ نظم کا عنوان ہمارے پاس ہے جی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، اور ماخذ ہے یہ ہمارے پاس بانگ درا سے۔ مفہوم ہمارے پاس اس شعر نمبر 3 کا ہے کہ تیرا باغ، باغ سے مراد ہم ملت اسلامیہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باغ اجڑ گیا ہے، یعنی کہ ملت اسلامیہ کا وہ جو دورہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ جو شان تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ جو مقام اور عروج تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر عارضی طور پر کہہ لیں کہ جی خزاں طاری ہو گئی ہے۔ مستقل جو ہے یہاں پر علامہ اقبال نے اس وجہ سے خزاں کا ذکر نہیں کیا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو امید دلانا چاہ رہے ہیں اور ان کے اندر پھر سے ایک جذبے کو بیدار کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور یہ کہا کہ پھولوں کی جیب کھرے سونے سے خالی ہے، یعنی کہ خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، کہ خالص جو سونا ہے اس سے خالی ہے، جس کا مقصد یہ ہے علامہ اقبال اس میں یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم جو قوتیں ہیں یہ مسلمانوں کے درمیان نہ صرف تعصب کو پھیلا رہی ہیں بلکہ اس کی بنیاد پر فرقہ واریت جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جس سے اتفاق اور اتحاد یہ ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت جو ہے وہ جو خالص سونے کی مراد ہے وہ جذبہ ہے، اور جذبہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہے، فرقہ پرستی کو ختم کر کے ہے۔ اسی فرقہ پرستی کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کہ جی فرقہ پرستی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہوئے پھر سے اکٹھا ہونے کے لیے اور اپنے زوال کو ختم کرنے کے لیے ایک امید دلائی ہے، ایک کوشش دلائی ہے، اور ایک جذبہ جو ہے وہ مسلم امت کے درمیان بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز مسلمانوں کے اوپر قابض تھے اور مسلمان ان سے آزادی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اسی آزادی کی تڑپ کو ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اقبال اپنی شاعری کا استعمال کرتے ہیں۔
اور قرآن کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر اس میں بات کہی گئی ہے کہ گلستان کے اندر فصل خزاں کا دور موجود ہے لیکن عارضی ہے. اس میں بہار آ سکتی ہے اور خالص سونا، کھرا سونا پھر بھی ہو سکتا ہے. پھول جو ہے، پھولوں کے اوپر جو ہے وہ زردانے جو ہیں چونکہ وہ سونے کی مانند ہوتے ہیں، ان کا رنگ بھی چونکہ زرد ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو زردانے اب نہیں ہیں جیب گل میں لیکن ضرور آ سکتے ہیں. آ کس طریقے سے سکتے ہیں کہ اگر فرقہ واریت کو ختم کر دیا جائے، اگر اسلام کے بول بالے کے لیے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوا جائے اور ان تمام اصول و ضوابط پر عمل کیا جائے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر ہمیں دیے، کہ جن پر عمل کر کے آج سے 1400 سال پہلے خلفائے راشدین کے دور حکومت کے اندر تمام امت مسلمہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئی، جن کی بنیاد پر عمل کر کے طارق بن زیاد نے مختلف جنگوں کو جیتا اور جس پر عمل کر کے صلاح الدین ایوبی نے آدھی سے زیادہ سلطنت جو ہے جس کو فتح کیا. ہمیں ضرورت ہے ان اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہونے کی، کیونکہ ہم اگر ان پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے اس میں سے. تو علامہ اقبال نے یہاں پر اس شعر کے اندر امت مسلمہ کے عارضی طور پر جو ہے وہ زوال کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو زوال ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل اسی صورت میں نہیں ہو سکتا اور یہ بہت جلد ختم بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں، اسلامی اصولوں کے اوپر، اور خود کو کامیاب کریں تو یقیناً ہماری جیب کے اندر جو ہے وہ خالص سونا آ سکتا ہے. شعر نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. نغمہ زن ہم کہتے ہیں جی گیت گانے والے. لفظ نمبر 13 ہمارے پاس ہے. لفظ نمبر جو 14 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے خلوت، جس کا مطلب ہے تنہائی. اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے خلوت اوراق، جس کا مطلب ہے جی پتوں کے پیچھے. لفظ نمبر جو 16 ہمارے پاس ہے وہ ہے طیور، جس کا مطلب ہے جی طائر کی جمع پرندے. اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے شجر سایہ دار، جس کا مطلب ہے سایہ دار درخت. شعر میں آپ کے سامنے یہاں جو ہے یہ پڑھ رہا ہوں کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. علامہ اقبال اس میں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرندے سایہ دار درختوں میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ اڑ کر چلے گئے ہیں. اب یہاں پر شجر سایہ دار جو ہے اس سے مراد ہمارے پاس جو ہے یہ سایہ دار جو درخت ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے عہد رفتہ ہے، وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر پوری دنیا کو جو ہے فتح کیا ہے اور غاصبوں کو اور کفریہ جتنی طاقتیں تھیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا اس میں سے. تو علامہ اقبال یہاں پر جو ہے یہ پیغام ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو ہے وہ نغمے گاتے ہیں جو پرندے، اور درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ شور مچا مچا کر دوسری مخلوق کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ غافلو اٹھ جاؤ، اذانوں سے فضائیں گونج رہی ہیں اور مساجد کا رخ کرو اور اپنے ذمہ سب سے اولین جو فرض ہے اس کو ادا کرو. اچھا، اب اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں علامہ اقبال عہد رفتہ کو یاد دلاتے ہوئے کہ ایک وقت وہ تھا جب مسلمان جو ہے دوسرے ممالک سے لوگ آ کر یہاں پر جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کیا کرتے تھے. جو مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں اور مدارس جو ہیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ درسگاہ ہوا کرتی تھیں اور یہاں سے حصول علم کے لیے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ آیا کرتے تھے، لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. شعر بھی یہاں پر علامہ اقبال نے مختلف جگہوں پر لکھا ہے جس سے یہ مطابقت یہ رکھتا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم بلندی سے پستی کی جانب آ چکے ہیں. بلندی سے پستی کی جانب آنے کی بنیادی وجہ ہمارے ان اسلامی اصولوں سے منحرف ہونا ہے کہ جن کو شاید ہم نے
تھام کے رکھنا تھا، ہم اسلام کے اوپر جن ہم نے عمل پیرا ہونا تھا، تو ہم نے وہ تمام معاملات کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر علامہ اقبال اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آؤ ہم ایک بار پھر جو ہے اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں۔ اسی لیے شعر کا پہلا مصرع جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، کہ وہ پرندے جو کہ تنہائی کے اندر جو ہے وہ گیت گاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو وہ حمد و ثنا کو، تسبیح کو اور تقدیس کو بیان کرتے تھے، وہ اڑ چکے ہیں، یعنی کہ اڑ چکے ہیں، اپنے اس مسکن سے جا چکے ہیں۔ اب پیچھے جو ہے شجر سایہ دار سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، اب پیچھے تنہائی ہے۔ اب ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ پھر سے انہی کی عادات کو، اطوار کو، طور طریقوں کو جو ہے وہ اپنایا جائے اور اپنے آپ کو کامیاب کیا جائے۔ تو یہاں پر ہمارے گزرے ہوئے آباء و اجداد جو ہیں ان کے بارے میں علامہ اقبال نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں ان کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، تبھی جا کر ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے جی، شعر نمبر 5، کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ تو شاخ بریدہ ہم کہتے ہیں کٹی ہوئی ٹہنی، لفظ نمبر 18۔ شاخ بریدہ ہم کہتے ہیں کٹی ہوئی ٹہنی کو، اس کے بعد ہے نا آشنا، نا واقف ہونا۔ لفظ نمبر 20 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سبق اندوز ہو، جس کا مطلب ہے سبق سیکھو۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے قاعدہ، لفظ نمبر 21۔ قاعدہ ہم کہتے ہیں طریقہ، اور لفظ نمبر جو دستور ہمارے پاس ہے لفظ نمبر 22 ہے۔ دستور ہم کہتے ہیں طریقے کو بھی، یہ بھی طریقہ اور دستور کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے رسم روزگار، یعنی کہ زمانہ۔ سوال ہمارے پاس ہے جی، ہمارے پاس جو شعر ہے شعر نمبر 5، کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ تو قاعدہ طریقے کو کہتے ہیں اور روزگار ہم کہتے ہیں روزی کمانے کے ذریعے کو۔ نظم کا عنوان ہمارے پاس ہے جی، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اور شاعر کا نام ہمارے پاس علامہ محمد اقبال۔ ماخذ ہمارے جو لی گئی ہے یہ جو نظم ہماری ہے یہ بانگ درا سے۔ یہ جو شعر ہمارے پاس ہے اس کا مفہوم ہمارے پاس بنتا ہے کہ اگر تو زمانے کے قانون سے، دستور سے ناواقف ہے تو کٹی ہوئی شاخ سے عبرت حاصل کر۔ وہ شاخ کے جس کے بارے میں اسی نظم کی ابتدا کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے شاخ کٹ جاتی ہے اور پھر اس پہ دوبارہ جو ہے وہ بہار نہیں آ پاتی، تو ہمیں اس سے عبرت کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اگر کٹے ہوئے ہیں تو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ کس کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے؟ امت مسلمہ کے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ تو مسلمان بیسیکلی یہاں پر علامہ اقبال یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پھر سے آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت اور اخوت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر تفرقہ بندی اگر پڑ چکی ہے، فرقہ واریت اگر جنم لے چکی ہے، تو ہمیں اس کو ختم کر کے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے ایک اور موقع پر بھی کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تم نے قرآن کے باوجود تم جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے، اس لیے کہ تم نے اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنایا نہیں ہے، تم نے صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کے اصولوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک شاخ جو ہے وہ درخت سے اکیلی ہو جاتی ہے اور تنہا ہو جاتی ہے اور اس پر دوبارہ کبھی بہار نہیں آتی ہے، نہ ہی کبھی اس پر پھول اگتے ہیں، نہ ہی کبھی اس پر پھل اگتے ہیں، نہ ہی کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ پتیاں آتی ہیں، نہ ہی اس کے اوپر وہ خوبصورتی آتی ہے، اور نہ ہی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص امت مسلمہ سے علیحدہ ہو چکا ہے، ٹہنی اگر کٹ چکی ہے،
تو اس کے اوپر دوبارہ کبھی بہار نہیں آ سکتی. اکیلا انسان جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تفریق جو ہے یا تقسیم در تقسیم جو ہم ہو چکے ہیں، بنیادی طور پر مقصد علامہ اقبال کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پھر سے اکٹھا کرنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، امت مسلمہ کی حیثیت سے زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اہم جو ہے وہ احساس ہمارے اندر جو ہے یہ پیدا کرنے کی علامہ اقبال کی جانب سے کوشش جاری ہے. شاعر اس میں ایک اور موقع پر بھی کہتے ہیں کہ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروانے بو ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک درس دے رہے ہیں اس میں سے، اور اس درس کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے. شعر نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے اور آخری شعر ہماری اس نظم کا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو امید ہمیں یہاں پر دی جا رہی ہے. مشکل لفظ ہمارے پاس جس میں پہلا ملت ہے ہمارے اس شعر نمبر 6 کے اندر. ملت کا مطلب ہم قوم کو کہتے ہیں. 24واں جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے امت، جس کا مطلب ہے جی مسلم قوم. لفظ نمبر 25 جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہے رابطہ، جس کا مطلب ہے تعلق. لفظ نمبر 26 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے استوار، جس کا مطلب ہے قائم یا مضبوط. لفظ نمبر 27 ہمارے پاس موجود ہے پیوستہ، جس کا مطلب ہے جڑا ہوا. 28واں جو لفظ ہمارے پاس ہے بہار ہے، لیکن یہ چونکہ موسم ہے ہمارے پاس، اور امید تو امید ہی اس کو کہا جائے گا اس میں سے. اگلا شعر ہمارے پاس جو شعر نمبر 6 ہے، جس کے ہم نے یہاں مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھے ہیں. شعر میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں جی. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جس میں بات یہ کی گئی ہے کہ مفہوم ہمارے پاس یہ ہے کہ پھر سے ایک بڑی واضح انداز کے اندر علامہ اقبال نے اس میں امید جو ہے وہ دلانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، یعنی کہ قوم کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ تعلق اپنا اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو شجر ہے، شجر سایہ دار ہے، جس سے مراد امت مسلمہ ہے، جس سے مراد مسلم قوم ہے، مسلم امت ہے، اس کے ساتھ خود کو جڑے رکھنے کی جو ہے یہ تلقین کی ہے اور ہدایت کی ہے. کیونکہ تلقین کرنے کی بنیاد پر ہمارے پاس بات یہ آتی ہے کہ امید بہار ہمارے پاس جو ہے وہ رکھنی ہے. سو امید بہار رکھنے کی ہمارے جو سچویشن یہاں پر آ رہی ہے کہ جی بہار صرف اسی صورت کے اندر رکھی جا سکتی ہے اگر ایک جو نوجوان ہے وہ مسلم امت کے ساتھ اگر وہ جڑا رہے گا تو تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ اس کے کبھی کامیابی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی اس میں سے. اسی لیے ضروری ہے کہ ملت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو روا رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، اور انسان قوم کے ساتھ مل کر ہی جب آگے بڑھتا رہے گا تو تبھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا رہے گا. اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کا جو ہے وہ نجات ہے، اسی میں اس کی ہدایت ہے، اور اسی میں وہ سرخرو ہو سکتا ہے. تو یہی اس کی کامیابی کی نشانی ہے. یہاں پر ہمارا جو سبق ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور حصہ نظم جو ہے یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ مشقی سوالات جو ہے اس کو مکمل طور پر حل کریں گے آپ کے سامنے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.